مشتاق احمد آزاد مسکرائیں. ہم اس وقت شہزادہ گلشاسب صاحب کے ساتھ ہیں. شہزادہ گلشاسب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سر ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت بورڈ آفس کے حوالے سے ایک سنگین صورتحال ہے. تو اس پہ آپ کا موقف آتا رہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بورڈ آفس کے حوالے سے جو منتقلی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات تو کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ بورڈ یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے پشاور. اس کی حکومت نے وضاحت بھی کی ہے اسمبلی میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خدشات ہیں. یہ بورڈ ہم نے ہی بنوایا تھا. اس بورڈ کو نوٹیفائی بھی ہم نے کروایا تھا جب ہم اسمبلی میں تھے، اور کسی صورت بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہزارہ سے بورڈ شفٹ ہو. تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہ شفٹ بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ شفٹ ہوگا تو پھر اس وقت کے جو موجودہ ممبران ہیں اسمبلی میں، ان کو اس سلسلے میں جواب دینا پڑے گا. اور عوام الناس کی تو یہ کوشش ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں جو بھی جدوجہد کرنی پڑی ہم انشاءاللہ کریں گے. اور وہ یہ بورڈ کو جدوجہد ہے کہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ بنے، اور آپ کا موقع بھی بڑا اچھا ہے، اور آپ کا جو بیانی ہے وہ بھی بڑا جاندار ہے کہ انتظامی حوالے سے لوگوں کو سہولیات ہوں، تعصب کی بات نہیں کرتے. لیکن جب ایک میجر، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی قوم کے لیے، تو جب اسی کے حوالے سے لوگوں کو تکلیفات ہوں گی. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ شیرپاؤ کی حکومت سے پہلے جب بورڈ پشاور میں تھا تو بیچارے کوستان کے لوگ یا مانسرہ کے لوگ دو دو تین تین دن وہاں جا کر رات کو سٹے کرتے. تو یہ ساری صورتحال بھی آپ کے علم میں ہے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی، اور اگر سر یہ ہو گیا تو پھر بطور ایک، کیونکہ آپ مانسرہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ہوا تو شہزادہ گلشاسب صاحب اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس بورڈ کا ہم بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. اس وقت ہم نے سن 1988-79 میں ہم نے ابتدائی اجلاس کروایا تھا صوبائی اسمبلی کا، کہ جو تاریخ میں دوسری دفعہ تھی کہ وہ اجلاس ہوا. اور ہم نے بورڈ پہ سٹینڈ لیا تھا. ہم نے ہر صورت میں اپنے بچوں کے لیے یہ سہولت لانی تھی، تو وہ سہولت ہم اللہ کے فضل و کرم سے لے کے آئے. اب اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ منتخب قیادت کی ناکامی ہوگی اور ان کی نااہلی تصور ہوگی. اس لیے کہ آج سے کئی سال پہلے اگر وہ سہولت یہاں پہ آئی، وہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا بورڈ، اور اب اس میں کوئی ایسی بات اگر یہ کرتے ہیں، تو ہم بھی ممبر ہی تھے صوبائی اسمبلی کے جب ہم اسے لے کے آئے تھے. اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں کو کسی اس سلسلے میں مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں آلریڈی مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہوتا ہے. اور لوگ اس لیے مینڈیٹ دیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی نمائندگی کی جائے اور اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. تو مجھے توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان ممبروں کی موجودگی میں یہ بورڈ شفٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہزارہ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہزارہ کے عوام ان سے نالاں ہوں گے. ہم نے تو صرف یہ بورڈ ہی کا کام نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ ہزارہ یونیورسٹی بھی لے کے آئے، اور آج اس ہزارہ یونیورسٹی کی وجہ سے لوگوں کو بڑی سہولت ہے. جگہ جگہ پہ کیمپس کھل گئے. بٹگرام میں کیمپس کھل گیا. ہزارہ یونیورسٹی تھی تو اس لیے کھلا. اسی طرح ایبٹ آباد میں کیمپس کھل گیا. اسی طرح ہری پور میں کیمپس کھل گیا. اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی ایک سیٹ آف لرننگ ہوتی ہے، وہ صرف کلاسوں تک آخر محدود میں نہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کا موقف کروں گا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک ہوا ہے. احتجاج تو تقریباً تمام لوگوں نے کیا ہے، جرنلسٹ نے بھی کیا ہے، عام لوگوں نے بھی کیا ہے، اور روڈ پہ تو تمام لوگ موجود تھے. لیکن صرف مفتی کفایت اللہ صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام بھی لگا کہ انہوں نے فائرنگ بھی کی، پھر ان پہ 3 MPO بھی لگایا گیا، پھر صرف ان کے اور ان کے بچوں کو پابند سلاسل کیا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رکن ہیں، ایک تکڑے لیڈر ہیں. اور انہوں نے ایک ایک سلسلے میں کہ بچہ شہید ہوا، وہ
اس سے ڈیتھ ہو گئی، تو اس پہ لوگوں کے جذبات بھی بڑھ کے ہوئے تھے، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، اپنے ضلع کی نمائندگی کی، انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو اسی طرح اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو اسے بند کیا جاتا ہے۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ان کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کام بالا سے کہ انہیں رہا کیا جائے۔ اچھا سر، سیلاب متاثرین کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑا کام کیا۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کہا جائے، کیونکہ میری علم میں بے شمار بڑے بڑے ٹرک، بے شمار ڈونیٹ یہاں سے گئی ہدایت اللہ صاحب کے زیر سایہ، ناصر محمود صاحب کے، اور آپ کے علم بھی ہے، تو آپ اس حوالے سے مختصر سا پیغام کیا دیں گے؟ یہ قدرتی آفات تو ملکوں میں آتی رہتی ہیں۔ اب 2005 کا زلزلہ ہوا، زلزلے میں کافی بڑا نقصان ہوا، وہ بھی ایک قدرتی آفت تھی، وہ ہم نے برداشت کی، اور بین الاقوامی برادری نے بھی اور ہمارے ملکی خدا ترس لوگوں نے بھی اس میں بڑا حصہ ڈالا، بڑا کام کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو اپنے بس میں جو ہوا کرتی ہے، یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے کہ ہم کام کریں۔ مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس سلسلے میں فیلڈ میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی اس میں بڑا کام کیا، جماعت اسلامی کی ذیلی جماعت جو ہے الخدمت، انہوں نے بھی اس میں بڑا کام کیا، اور عام لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان میں ایسی آفت آئے تو ہم ساروں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی بحالی ہو، لوگوں کے لیے خوشحالی لائی جائے، جن کا نقصان ہوا ہے ان کی تلافی کی جائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک نے اپنے لیول پہ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور ڈالا، جو بھی جس کی استطاعت تھی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اقدامات ان چیزوں کے لیے پہلے سے لیے جاتے ہیں، کیونکہ قدرتی آفات پہ کسی کی پابندی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے تو وہ ہر وقت آ سکتی ہے۔ نیچر جو ہے وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا کہ اسے حکومت حکم دے گی کہ بند ہو جا تو وہ بند ہو جائے گا اور وہ نہیں آئے گا۔ نیچر کو ڈسٹرب، چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمارے خطے میں جنگلات تھے، ان پہ کافی وہ کیونکہ 25% ہر ملک کے رقبے کے لحاظ سے جنگلات ہونے چاہیے، ہمارے جنگلات کم ہو گئے۔ اسی طرح انٹرنیشنل انوائرمنٹل جو مسائل تھے ان کا بھی پاکستان شکار ہوا، یہ قدرتی آفت پاکستان ہی پہ آ گئی۔ تو اس کے لیے پہلے سے کوئی بندوبست نہیں تھا، ریورز چینلائز نہیں ہے، ریور ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی پہلے سے بندوبست نہیں کیے جاتے، اس وجہ سے پھر وہ نقصان جو ہے پھر بعد میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ تو یہ گزارش کروں گا حکومتوں سے بھی کہ ہم نے 2005 میں بھی یہ دیکھا کہ جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی اسکولوں کی، جو سرکاری عمارتیں بنائی گئی تھی جو کہ پبلک یوز کے لیے تھی، پل تھے، سڑکیں تھیں، جو چیزیں بھی بنائی گئی تھی وہ معیار سے اتنی کمزور تھیں کہ ہم نے انہی علاقوں میں دیکھا کہ وہاں پہ مغلوں کی دور کی جو دیواریں پرانی پوشیدہ کھڑی تھیں اور جو کروڑوں روپے خرچ کر کے حکومت نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اس طرح گریں کہ جس طرح کاغذ کے گھر گرتے ہیں۔ تو یہ ہماری تعمیر کا جو معیار ہے یا جو ہمارے منصوبہ بندی ہے، اب پچھلے دنوں انہی بارشوں میں آ رہا تھا ایبٹ آباد سے مانسہرہ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پورا جس طرح ایک بارش کے پانی کا دریا جو ہے وہ
घुस रहा था अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे मरीज़ों का इलाज होता है, और उनकी जो लोअर स्टोरी थी उसमें भी वो दाखिल हुआ, और पानी इस कदर तेज़ था, ना कोई गाड़ी चल सकती थी और ना कोई वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, और लोग जो है जगह जगह पे बेसरो सामान खड़े हुए थे। तो ये कुदरती आफत नहीं थी, ये इंसान की बनाई हुई आफत है, क्योंकि ना ड्रेनेज का ख्याल किया जाता है, ना पानी की निकासी का ख्याल किया जाता है, ना बिल्डिंग जहाँ पे ये तामीर करते हैं उस तरीके से तामीर करते हैं कि इसे कोई आइंदा नुकसान ना पहुँचे। तो खुदा हमें महफूज रखे कुदरती आफात से, लेकिन जो इंसानी आफात हैं उनसे तो हमारा बचाव हुकूमतों की वजह से होगा, क्योंकि हुकूमतों की अपनी सोच या अपना एक मयार ठीक नहीं है। रिश्वत, सिफारिश और इन चीज़ों ने इस मुल्क को दीमक की तरह काट खा दिया है। ये बिल्डिंग्स तो हमारे लिए फरिश्ते आके नहीं बनाते, सड़कें तो हमारे लिए फरिश्ते आके नहीं बनाते, ये ड्रेनेज का सिस्टम तो फरिश्तों ने नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कुदरती आफात से भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इंसानी आफात जो हम खुद बने हुए हैं, तो हमारे तर्ज अमल से जो नुकसान हो रहा है। तो ये जो मौजूदा फ्लड भी है, मैं समझता हूँ कि पहले से जब बंदोबस्त नहीं हो तो जाहिर है कि फिर जब बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर कुदरती आफत आएगी, तो वो फिर बंदोबस्त न होने की वजह से अगर वो खुद थोड़ा नुकसान होगा उससे, तो इंसानी जो उनसे फिर ज़्यादा नुकसान बन जाता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर ने इंतहाई मुख्तसर में और इख्तिसार से बड़ी खूबसूरत बात की। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में गुलशन साहब के चाहने वाले, मानसरे की अच्छी सियासत के चाहने वाले, मानसरे की बेहतरी की चाहने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कराइए। हमारे दिल अजीज़ शख्सियत शहजादा गुलशन साहब के साथ मौजूद